Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Baqarah ayat number 185 continues. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The main point of this ayat is that Ramzan Sharif is Mahi Quran, not just Mahi Siyam. So hum roze ko or Ramzan ko, we should not just make it all about sehri and iftari and the food. کیونکہ جس کی غلامی سے نکالا جا رہا ہے اسی کی انسان اگر خدمت میں لگ گیا تو اٹس لائک آپ نے اسے روزے کا سارا مقصد جو ہے لعلکم تتقون تقوی ڈیولپ کرنا وہ تو آپ نے ملٹیپلائی کر دیا ود زیرو. اف آل یو تھنک اباؤٹ از ریفریننگ فار اے فیو آورز فرام فوڈ اینڈ ڈرنکس اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم تھنکنگ آل اباؤٹ دی افطار یو آر گوئنگ ٹو ہیو اینڈ آفٹر دی افطار اباؤٹ دا سحری دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انجوائے. لیکن پرانے وقتوں میں جب شہنشاہتیں ہوتی تھیں تو ایک شہنشاہ کے نیچے بہت سی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا جو راجا تھا وہ تبھی شہنشاہ کے دربار میں کوئی خاص مقام یا عہدہ یا اسٹیٹس پاتا تھا جب اس کی اپنی ریاست میں اس کی رٹ قائم ہوتی تھی. اور اگر اس کی اپنی رعایا پر اس کا حکم نہیں چلتا تھا تو اس کمزور نواب یا راجا کو دربار میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی کیونکہ وہ کیا شہنشاہ کے حکم کو اپنی ریاست میں انفورس کرے گا. دس باڈی دس از لائک دیٹ ریاست اینڈ ویئر دا نوابز آف دس باڈی. تو ہم نے اس باڈی کو سیلف کنٹرول سکھانا ہے, ٹریننگ کرنی ہے, اس کے اندر ضبط پیدا کرنا ہے, اس کا ظرف بڑھانا ہے, اس میں پیشنس ڈیولپ کرنا ہے, اس کو روح کا شعور دلانا ہے اور روح اور جسم ایک بیلنس اس طرح کریٹ کرنا ہے کہ جسم جو ہے یہ مامور ہے, یہ سب سروینٹ ہے, اور روح جو ہے وہ امیر ہے, وہ لیڈر ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان میں بہت محبت کا رشتہ ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. دیکھیں روح تو پیور نور ہے, وہ خواہش سے پاک ہے, اس کو ابتلا میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو اللہ سبحانہ نے روح اور جسم کو جب آپس میں ملایا تو وہ نفس جو سامنے آیا جو ایک پوٹینشل ہے, وہ جو پوٹینشل نے جنم لیا, اللہ سبحانہ نے اس کو انسان کہا ہے. اب اس پوٹینشل کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کی تربیت کرے. وہ پوٹینشل مڈ میں کہیں پہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اس کے اندر پوٹینشل ہے, اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے. اب ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. اب تربیت ہم کس طرح, ہم سوشل مرر میں کریں گے یا ہم ڈیوائن مرر میں کریں گے؟ اگر ہم سوشل مرر میں کریں گے تو پھر تو ہمیں پتہ ہے کہ سوسائٹی یہ بھی کہتی ہے کہ ہر انسان سن لے کے پیدا ہوا ہے. اوریجنل سن کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہر انسان پیدا ہی گنہگار ہوا ہے. پھر سوسائٹی ہی یہ بھی سلوگن دیتی ہے اٹس سروائیول آف دا فٹسٹ. سوسائٹی ہی نے کچھ اسٹیٹس آف سمبلز آف ڈیزائربلٹی بنائے ہیں جن کے بغیر وہ انسان کو ویلیو نہیں کرتا. تو انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں, انسان کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے سوسائٹی کی نظر میں بائی اینڈ لارج, ایکسیپٹ فار ہاؤ مچ پاور اے پرسن کین ایکسرسائز بائی ہوک اور بائی کروک, ہاؤ مچ money can one make because it's survival of the fittest, how selfish, how assertive, how aggressive can a person be, کیونکہ کسی ایک ہی نے یہاں پہ کامیاب ہونا. سو اس طرح کے جو سوشل مررز ہیں اور پھر اس کے اندر سوسائٹی ٹیگز ہم نے اتنے زیادہ بنا دیے ہیں. ہم لوگوں کو فلاں سکسیزفل ہے, فلاں ناکام ہے, یہ ڈیفینیشنز بھی اتنی فلکچویٹنگ ہے. کبھی آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں, کبھی سکسیس کی ایک تعریف نہیں رہی. ایک کامیاب انسان کیا ہے؟ سوسائٹی از کانسٹنٹلی چینجنگ اٹس ڈیفینیشن. اور پھر جو ٹیگز ہیں اس میں ہم لوگوں کو بڑے آرام سے جج کر کے چھوٹے چھوٹے ہم نے باکسز بنائے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو فٹ کر دیتے ہیں. دوسری طرف ڈیوائن مرر ہے جس میں ہم اپنی حقیقت دیکھتے ہیں کہ خالق ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے, خالق کائنات کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, میری ورتھ کیا ہے, how I should be looking at myself and how I should be looking at the world, حق کے پیراڈائم سے. تو اب یہ تربیت ہم نے کرنی, مگر یہ تربیت ڈیوائن مرر کہاں سے آئے گا؟ that's قرآن حکیم. اور اس قرآن حکیم کو سیلیبریٹ کرنا, this is رمضان, it's a celebration of کلام اللہ.
کیونکہ اس کلام کے ساتھ کائنات پر بہت بڑی رحمت ہوئی. اللہ سبحانہ نے اس ایک رات میں ہی چینج دا کورس آف ہیومینٹی. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں کہ اس ایک رات کی اس قدر ہے کہ اس میں اللہ نے انسانیت سے کلام کیا اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باسط عطا فرمائی. تو اس اللہ ڈیوائن ڈومین میں اس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ اس ایک رات کا قیام، اس میں تسبیح، اس میں ذکر، اس میں کوئی بھی عبادت، نیکی، ایون اللہ کی طرف غور و فکر کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ قدر رکھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور دوسری اس میں قدر کا میننگ یہ ہے کہ اس دن انسانیت کو اللہ نے شرف بخشا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹرانسفارمڈ ہیومینٹی ود 3 things. نمبر 1، اللہ سبحانہ نے انسانیت سے کلام کیا. اور کس ہستی پہ قرآن پاک نازل ہوا؟ تھرو دا قلب اطہر آف بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور اول کو کائنات سے شیئر کیا، ان کو رحمت للعالمین بنا کے ہماری طرف بھیجا. اور تیسرا کہ وہ دین ابراہیم جس پر دھول پڑ چکی تھی، لوگوں نے اتنا زیادہ اس سے انحراف کر لیا تھا، اتنا زیادہ اس کے اندر چینجز کر دیے تھے کہ وہ جو مسلم کی آئیڈینٹی تھی، صرف ایک رب کے سامنے سرنڈر کرنے والی جو پرسنالٹی تھی، وہ اب اپنے آپ کو ذات کے نام دے رہی تھی، اپنی نسل کے نام دے رہی تھی، علاقے کا نام دے رہی تھی، اور اپنی اپنی پسند کے انہوں نے دین کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈومینز بنائی ہوئی تھی. اس دھول پڑے ہوئے دین ابراہیم کو اللہ سبحانہ نے اس دین اسلام کو پاک کر کے جگمگا کے دوبارہ انسانیت کو دیا. اور انسانیت جو بھول چکی تھی کہ رب کون ہے، کسی کے لیے ہی واز ون آف دا 3، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اولاد تھی نعوذ باللہ، کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پتھروں کو شریک کر لیا نعوذ باللہ، کوئی اللہ کی مخلوق چاند ستاروں کو رب سمجھے. So the humanity, it had forgotten who Allah subhanahu is. اس انسان کا رب کون ہے، اس کی روٹس کہاں پہ ہیں. ہر انسان کی اس دنیا میں کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی روٹس کو پہچانوں. روح was yearning, it was crying for its اصل، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہ رہی تھی. So اللہ سبحانہ نے اس ایک رات میں ساری کائنات کو تو رحمت للعالمین دیے، ہر جہان کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. اللہ سبحانہ نے انسانیت کو یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم اور اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس لیے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ بہت بہت زیادہ شکر بنتا ہے مومنوں پہ کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کریں اور سیف گارڈ کریں اس نعمت کو تھرو شکر. کیونکہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو یہی چیلنج دیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کہ میں یہ جو آپ کے لاڈلے ہیں، میں ان کو اتنا ورگلاؤں گا، میں آپ سے ان کو اتنا دور کر دوں گا، اور میں ان کے ہر طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے میں ان کی ویکنیسز ایکسپلائٹ کرتا ہوں گا، اور آپ کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے میجورٹی کو شکر نہیں کرتا ہوا پائیں گے. They will become so غافل, they will become so blind to your love for them کہ یہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو یہ ناشکر ہوں گے. اور قرآن میں ناشکری کے لیے کفر کا ورڈ یوز ہوا ہے، استغفر اللہ. لیکن اللہ سبحانہ نے ہم پہ کتنا رحم کیا، اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا how are you going to preserve this نعمت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی اپنے رب کا نام لوگے اور تم اگر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں ان نعمتوں کو پریزرو کر دوں گا، میں ان میں اور زیادہ دوں گا، میں ان میں برکت ڈال دوں گا. سبحان. تو شکر نعمتوں کو پریزرو کرتا ہے. اور ہم جو اپنی مدر کے ووم سے اس حالت میں نکلے کہ وی ڈڈ ناٹ نو اے تھنگ، اللہ سبحانہ نے ہمیں سماعت دی حق کو سننے کے لیے، یہ آنکھیں دی صرف
اس دنیا کی ظاہر کو دیکھنے کے لیے نہیں، ان میں بصیرت دی، اللہ نے ہمیں انٹلیکٹ دیا. اور یہ ساری چیزیں کیوں دی؟ تاکہ یہ ہیئرنگ بیونڈ دا نوائز اراؤنڈ اس، اس میں حق کو سنیں. یہ آنکھ ارد گرد کے میڈننگ کراؤڈ سے ہٹ کے یہاں پہ اللہ کی آیات کو دیکھے. یہ انٹلیکٹ اپنے فلسفے بنانے سے زیادہ اپنے رب کی حکمتوں پہ غور کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں so that you may become grateful. There is an uncertainty of our gratefulness. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے میجورٹی اللہ سبحانہ کی طرف سے غافل. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ شکر کو کس طرح ڈیفائن کریں قرآن حکیم میں، تاکہ ہم شکر کو سمجھیں. اور اللہ سبحانہ کے نزدیک یہ جو دو نعمتیں ہیں، قرآن حکیم اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں. سورہ یونس کی آیت 57 and 58. پیور لو. These آیات they're پیور لو. انفارچونیٹلی ہم ان آیات کو سرسری سا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر انسان کو ان کے اوپر اپنی توجہ انڈھیلنی چاہیے بہت محبت کے ساتھ. کبھی ان دو آیات کے ساتھ بیٹھ کے آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ کیا فرما رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانیت. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا رمضان چینج دا کورس آف ہیومینٹی. اس مہینے اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی قسمت بدل دی. دین کامل اتر آیا، حبیب پاک صاحب قرآن اتر آیا اس کائنات میں. یہیں پہ موجود ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو اور ان کی نبوت کو کا اعلان کیا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے، صرف مومنوں سے نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم ساری کائنات اسپیشلی ہم جو بنی آدم ہیں انسان، ہم سب کن کے صدقے اور طفیل آئے اس دنیا میں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا جہان صرف اللہ کی محبت ہے اپنے نور اول کے لیے. This کائنات is a love story of اللہ تعالیٰ for his پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اور آپ الحمدللہ اتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں نسبت قرآن بھی حاصل ہے اور نسبت بابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اے انسانیت تم پہ احسان ہے. یہ صرف مومنین پہ احسان نہیں ہے. اے انسانوں قد جاءتکم، بے شک تمہارے پاس وہ آ گئے، موعظۃ من ربکم، جو اللہ کی طرف سے واز کرنے والے، جو اللہ کی طرف سے خود اپنی ہستی میں وہ سراپا نصیحت ہے. ان کا آنا ہی نصیحت ہے، ان کا اخلاق ہی نصیحت ہے. وہ نصیحت کرتے نہیں ہیں، وہ خود نصیحت ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، اور ان کے ساتھ اللہ نے سینوں میں جو موجود ہے نا، یہ جو قلب ہے، اس کی شفا بھی نازل کر دی. یعنی کہ اے انسانیت، اللہ نے تم پہ دو احسان کیے. اللہ نے تمہارے پاس اپنے حبیب کو بھیجا اور تمہارے دلوں کی شفا یعنی کہ کلام اللہ بھیجا. وَہُدًى، جو کہ بیسیکلی سراپا ہدایت ہے. قرآن بھی سراپا ہو، آپ کو پتا ہدی للمتقین، سورہ بقرہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی تھی. خدا کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت کی طرف لے جانے والے، یعنی کہ وہ خود سراپا ہدایت ہے. قرآن پاک و رحمت للمومنین، اور رحمت للعالمین، جو کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. یعنی کہ انسانیت کے لیے وہ نصیحت ہے اور ان کے سینوں میں موجود بیماریوں کی شفا لے کے آئے ہیں. لیکن مومنین کے لیے یہ سینوں کی شفا کامل ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے یہ جو سراپا نصیحت ہے یہ سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین. کل اور کل عقیدے کی آیات کے لیے بولا جاتا ہے، حکم کی آیت ہے. پورا قرآن از حکم، کیونکہ قرآن پاک کی ہر ورس از این آیت. لیکن کل کہہ کے اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی تو یہ آیات ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے مزید ان کو موٹیویٹ کریں، میری چاہت کی طرف لے کے آئیں کہ بے فضل اللہ ہے، ساتھ اس
فضل کے اللہ کے، یعنی کہ فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نازل کیا، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موٹیویٹ کریں کہ نسبت قرآن اور نسبت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فا تاکید کا صیغہ ہے. سو پہلے کل کہہ کے حکم دیا، ایک عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، فا کہہ کے اس کے اوپر مزید تاکید کی، فا بذالکا، پس ان دونوں کے ساتھ، یعنی کہ نسبت قرآن اینڈ نسبت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فا پس اگین تاکید کی گئی، 3 تاکیدیں آ گئی ہیں. فَلْيَفْرَحُوا، پس یہ فرحت منائیں. They should rejoice, they should celebrate. Tell them to celebrate. دیکھیں فرحت کا ورڈ یوز ہوا ہے، ریجوائس کرنا، سیلیبریٹ کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ کے فضل اور رحمت کو ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ یہ اس کی فرحت منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ نسبتیں جو دونوں ہیں کائنات میں، ساری کائنات میں یہ جو کچھ جمع کر سکتے ہیں اور یہ جمع کر رہے ہیں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ان 2 نسبتوں کے آگے. کائنات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، ان کی راہ پہ آؤ تو صحیح. ہمیں تو وہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ جو چلتا ہے ہم تو اس کو بھی اپنا نور بنا لیں. ویسے ہی میرا نور ہو تم، پر جو ان کے راستے سے آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ اس کے لیے وہ ہم ہیں، ہم اون کرتے ہیں. یہ قرآن پاک میں آپ یہ اس آیت کو اس پہ اپنی نا، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں نا کہ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھو. یہ 2 آیات سورہ یونس کی 57 اور 58 ان کے اوپر ضرور اپنی توجہ ڈالیں. اللہ کہہ رہے ہیں نسبت قرآن پاک کو سیلیبریٹ کرو. تم قرآن کی امت ہو، نسبت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے رب کو تو دیکھو، اپنے رب کا اخلاق اپناؤ. چلو تم کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ کو دیکھ لو. اللہ کا اخلاق کیا، اللہ کہتا ہے میں اس نسبت کو سیلیبریٹ کرتا ہوں. پورا قرآن ربو کا یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین. رب العالمین تو وہ ہے، اس کا فخر یہ کہ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا خالق ہے. یہ ساری کائنات تو آپ کے صدقے میں بنا دی. اصل میں فخر یہ کہ آپ ہمارے ہیں. اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اتنے فخر سے سیلیبریٹ کرتے ہیں پورے قرآن پاک میں. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ ان اللہ، یہ سورہ احزاب کی 56 آیت تک، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ، یصلون علی النبی، درود اور سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ملائکہ کا درود ہے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبہ بلند ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ صلی میں ایک تو جننے کے معنی، یعنی کہ اللہ سبحانہ کی محبت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی جہان میں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، ہر جہان میں اللہ کی محبت کی اور انٹینس حب کی اور اللہ کی نور کی نگاہوں میں. اسی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت بیاعیننا، آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میں اس نسبت کو، مجھے اتنا فخر ہے کہ میں اپنے حبیب کا، میں اپنے نور اول کا، میں خالق ہوں، اور اپنی اس مخلوق سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، مگر مجھے پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو ربو کا کہہ کے انٹروڈیوس کراؤں یونیورس کو. اور اسی طرح میں اپنے رسول کے ساتھ محبت میں جڑا ہوا. تو یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم ہے تمہارے لیے، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب صلو میں 3 میننگز ہیں فار امت. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا حب شدید قلب میں پیدا کرو. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی دنیا کی کوئی بھی چیز ان کی محبت کے اوپر فوقیت لے گی تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ اور اس کے حبیب کی محبت should be the only محبت in your qalb. It should surpass everything else. سیکنڈ سلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف بیان کرنا, اور ایک سلو کا مطلب ہے کسی کے لیے دعا کرنا. تو ہمیں درود اور سلام پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شکر گزاری ہے ہماری. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ تو رب کائنات, ان کا خالق, ان کا کریٹر درود اور سلام بھیجا ہے. پھر اللہ نے اپنے قرب کا ہائیسٹ مقام ان کو عطا فرما دیا ہے. اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو الکوثر بھی عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہے وہ ان کو دے دیا, بلکہ اپنے آپ کو کہنے میں ان کا رب ہوں, ہی از مائن اینڈ آئی ایم ہیز. جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں, اور یہ بھی اگین جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات خاص طور پہ جو چیزیں ہم پہ فرض کی گئی, جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے, ان میں آپ غور کریں ہر حکم محبت سے پھوٹ رہا ہے. کوئی بھی حکم ہم پہ برڈن نہیں ہے, ہمارے بھلے کے لیے. وہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ جب ہم صلاح کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ایلیویٹ ہوتے ہیں. ہمیں جو کہا گیا کہ درود شریف پڑھو, بابا رسول اللہ نے فرمایا مجھ پہ درود اور سلام بھیجو تاکہ تم میرے سفینے, میری رحمت کے ساتھ جڑ جاؤ. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ تھا اور وہ دنیا نے ایسا عذاب نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی خشک جگہ نہیں ہے, انسان امیجن نہیں کر سکتا. اٹس ان امیجنیبل. آئی گیس پرابلی somebody who has gone to the open seas, جہاں پہ میلوں دنوں مہینوں آپ کو کوئی خشکی نہ نظر ہے, شاید اس کو اس کی ہیبت کا اندازہ ہو. اور وہ بھی کام سیز ہوتے ہیں جو عذاب کا سمندر ہوگا اور پوری دنیا ایک پانی کا گولا بن گئی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پہاڑوں جیسی بڑی موجیں تھیں, اور ایک سفینہ, ایک فلک تھا. اور اس سفینے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ایک, اللہ کے حبیب اس میں تھے. دوسرا, کیونکہ حبیب اللہ اس میں تھے, اللہ کے پیارے نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھوں کے سامنے اس کی تعمیر کریں. آپ میرے نبی ہیں نا, میری نظروں میں رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ کی نظر کرم نبی پہ ہے. اس کشتی میں کوئی خاص بات نہیں ہے, اس کو نسبت رسول حاصل ہے, اور اس میں بیٹھے ہوئی ہر ہستی کو, ہر انسان اور جو بھی چرند پرند باقی چیزیں ان کو نسبت نبی حاصل تھی, تو وہ بچ گئے. تو یہ جو ہمیں درود شریف بتایا گیا ہے, بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ امت پہ رحم ہے کہ ہم ان کے دامن رحمت میں آ جاتے ہیں. جس طرح بچہ بھاگ کے ماں کی اگر چادر میں چھپ جائے, وہ کتنی بھی غلطی کر کے آئے اور اس کے پیچھے کوئی دوڑ آ, تو ماں کو دیکھتے ساتھ اگلے کو شرم آ جاتی ہے. اس بچے کو کوئی کچھ نہیں کرتا, میکسیمم کیا ہوگا, ماں سے شکایت کر دے گا. اور ماں بھی میکسیمم کیا کرتی ہے, ایک پریٹینڈ کرتی ہے کہ بچے کو ڈانٹ رہی, اصل میں اپنے بچے کو اس نے زور سے سینے سے لگایا ہوتا ہے کہ nobody should dare touch this child because یہ میرا ہے. تو یہ ہمیں نسبت دی جا رہی ہے. اور کیوں ہم پہ یہ فرض کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑا حق ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیں انسانیت ظلمتوں میں, اگنورنس میں ڈوبی ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے لائٹ آف نالج, اللہ تعالیٰ نے اپنا نور انسانیت کو عطا کیا. انسانیت مورلی بینکرپٹ تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہائیسٹ مورل ویلیوز دیے. سبحان اللہ. انسانیت, باربیرزم, سیوجری, یہ انسان کے فخر تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوبصورت اخلاق سکھائے کہ انسانیت کو the most finest of human civilization عطا کی. تو ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم نے تو ان کے ساتھ انہی کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی, انہی کے ساتھ ہم جڑیں گے تو خوشیاں بھی سلامت رہیں گی, خوشیاں ملیں گی, برکتیں ملیں گی. ان کی آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے قاسم بنایا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ عرش کے نعمتیں اور خزانے اور نور اور محبتیں مجھے دیتا اور میں بانٹتا ہوں,
اور بالکل حق ہے. اللہ سبحانہ سارا نور قلب اطہر پہ نازل کیا اور وہاں سے پوری کائنات روشن ہو رہی ہے، کلام اللہ کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جاری اور ساری امت کے لیے. کس لیے؟ ایک تو درود اور سلام ہم پہ فرض ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا and surrender yourself wholly to him. ان کے سامنے سرنڈر کر جاؤ یا امان میں آ جاؤ. سرنڈر کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے سامنے جب سرنڈر کرتے ہیں تو اس کی امان میں آ جاتا ہے. جس طرح اس بچے نے دوڑ کے اپنی ماں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو ماں نے اپنی باہوں میں، اپنی چادر میں، اپنی پروٹیکشن میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے فیصلوں کے آگے، ان کے طریقوں کے آگے there is no other option for you. اب دیکھیں یہ قرآن حکیم اور یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انسان پہ کتنا شکر بنتا ہے. لیکن obviously ہم یہ شکر کیسے بجا لائیں گے؟ ہمیں خالق سے پوچھنا ہے جس کی یہ دونوں نعمتیں ہیں، جس نے اپنے دو نور ہمیں دیے. ہم اسی سے پوچھیں گے نا کہ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں کیا شکر ہے، ہم کیا کریں کہ ان کی قدر ہو. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح ایک ایگزامپل ہے کہ شادیوں پہ اسپیشلی اف یو آر فرام دا برائڈ سائڈ، تو جتنے فنکشن ہوتے ہیں دن رات، جتنے بھی وہ شادی کے دن ہوتے ہیں، ایوری تھنگ از بینگ ڈن ایز پر دی ریکوائرمنٹس آف دا برائڈ. سب اس کے لاڈ اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی فنکشن رکھنا چاہیں اور آپ کہیں کہ اچھا میں اس میں برائڈ کو بھی نہیں بلاتے لیکن مہمان سارے آ گئے، تو شی ول ناٹ ایون ایکسیپٹ اٹ. جس میں آپ نے نہ اس کی انپٹ لی اور آپ نے ایک فنکشن منا لیا اور آپ نے اپنی طرف سے سمجھا کہ آئی ایم سیلیبریٹنگ ہر ویڈنگ اینڈ شی از ناٹ ایون انوائٹیڈ. اینڈ ایون اف شی از انوائٹیڈ دس از ناٹ وٹ شی وانٹیڈ. اگین اٹ وڈ بی اے فلاپ پلان. تو جس ہستی کی بارگاہ میں ہم نے شکر کرنا ہے اس سے ہم پوچھیں گے کہ اللہ میاں آپ کی بارگاہ میں what is that شکر جس کی آپ کی بارگاہ میں قدر ہو. تو قرآن حکیم سورہ یونس کی ان دو آیات سے اور سورہ احزاب کی اس آیت سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں how is اللہ تعالیٰ celebrating these two and how he wants us to celebrate these two. اور جب آپ قرآن پاک کے ذریعے ان دونوں نعمتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر ایک شکر گزاری، ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے، عاجزی آتی ہے. اور یہ عاجزی ہی بندگی ہے، عبدیت ہے. اور عبدیت اللہ کی بارگاہ میں ہائیسٹ لیول ہے. جتنا زیادہ کوئی ہیوملٹی فیل کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ جھک جائے گا. کیونکہ جب سچا گریٹیٹیوڈ کسی کے دل میں آتا ہے نا، آپ کو کوئی یو وینٹ ڈیزرونگ آف اٹ، کوئی آپ کو آؤٹ آف دا بلو لا کے کوئی ایسی چیز دے دے جس کے اوپر آپ کی پیس آف مائنڈ، یور پیس آف ہارٹ، ایوری تھنگ واز ڈیپینڈنٹ آن دیٹ ون تھنگ یو آر ایکنگ فار، اینڈ somebody just gives it to you مفت میں، بغیر کچھ کہے، ود اے اسمائل جسٹ ہینڈز اٹ اوور ٹو یو. اور آپ کا دل واقعی اس لمحے اس کی قدر جانے کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ تو لوگ وہ ہے نا جو انگریٹفل ہیں، وہ تو اس کو خاطر نہیں لاتے. دے بلیو کہ ہم تو وی ور ڈیزرونگ، یہ تو ہمارا مقام تھا، یہ تو میرا علم تھا، یہ تو میرا اخلاق تھا، یہ تو میرا حسن ہے کہ مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے، یہ تو اٹس مائی برتھ رائٹ کہ مجھے یہ چیزیں ایسے ہی ملیں. ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. a nice person, a graceful person, a decent human being، اس کے دل میں اس لمحے جو گریٹیٹیوڈ ہوگا، اور جتنا زیادہ گریٹیٹیوڈ ہوگا وہ اتنا اگلے کے سامنے جھک جائے گا. اب یہ جو عاجزی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی کو وہ مخلص عبدیت کہتا ہے. ابلیس میں یہی ایک چیز نہیں تھی. ہی واز سو بلائنڈ ٹو دی رحمتیں آف رب تعالیٰ، ہی بیکیم سو انتھینکفل ایک چیز پہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی انفینٹ رحمتیں جو اس پہ ہوئی، ہی واز ناٹ ڈیزرونگ آف دا رینک ہی واز گیون، ہی واز اے جن. اللہ نے ملائکہ کے ساتھ بٹھایا، اللہ نے علم دیا، اللہ نے اس کو محبت دی، اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، اللہ سبحانہ نے اس کو وہ شرف اور آنر دیا، اور سب کچھ وہ بھول گیا
اینڈ ہی کہ بس مجھے یہ ایک رینک چاہیے تھا اور یہ ایک میری پسند کی چیز, یہ ایک ٹافی مجھے نہیں ملی, باقی سب ملٹی پلائی بائی 0. ہی بیکیم سو بلائنڈ ٹو دا رحمتیں آف رب تعالیٰ کہ وہ ان تھینکفلنس اس کے اندر, کیونکہ وہ عاجزی سے نکل گیا, وہ تکبر بن گیا, اور پھر وہ تکبر نے اس کے قلب کو ہی اندھا کر دیا. وہ جتنے علم پہ مان کرتا تھا اس کا وہ علم سارا اندھیرا بن گیا, جس میں اس کے منہ سے وہ باتیں نکلی, اور پھر صرف اس کے منہ سے باتیں نہیں نکلی, وہ اس کا ایسا عقیدہ بن گیا کہ ہی از ولنگ ٹو گو ٹو جہنم just because of that hatred he had for بنی آدم. استغفراللہ. سو شکر الحمدللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں نسبت قرآن حکیم عطا فرمائی, نسبت بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی, اور یہ دونوں نسبتیں ہم جیتے ہیں, ان کو ہم ریئلائز کرتے ہیں, ان کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم اپنے اندر انٹرنلائز کرتے ہیں. رمضان میں روزہ رکھ کے وہ جو ہمارے جسم کی ڈیمانڈز ہیں جو ہمیں ان تھینکفل بناتی ہیں, جسم کی بہت سی لمیٹیشنز ہیں, جسم بری چیز نہیں ہے, روح آن اٹس اون تو کچھ نہیں کر سکتی, اس کو جسم کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ جو بیسک موٹیویٹرز ہیں جو جسم لے کے آتا ہے, وہ روح جب ان پہ ضبط لے آتے ہیں تو انہی کے ذریعے تو وہ اپنے رب کی ابتلائیں برداشت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ پہ پوری اترتی ہے, اسی جسم کو مشقت میں ڈالتی ہے, یہی صبر کرتا ہے جسم, یہی مشقتیں اٹھاتا ہے, یہی نماز کے اندر اللہ کے سامنے جھکتا ہے. وہ قدر تو روح کے پاس ہے, لیکن یہ اس قدر کے اوپر آنکھ تو یہی کر رہا ہے, سر تسلیم ہم یہی جسم کر رہے ہیں. تو اس کی وہ تربیت کرتے ہوئے ہم قرآن حکیم کے ساتھ یہ 30 دن اپنی تربیت کرتے ہیں, اور اس تربیت, وہ پوری تربیت کیا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو جو ہم نے, جس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں بات کریں گے, کہ ہم نے جو دین کو ریچولائز کر لیا ہے, ہر چیز اپنی قدر کھو بیٹھی ہے, اور دین جو ایک طریقہ ہے رہنے کا, زندگی گزارنے کا, سانس لینے کا, ہر معاملہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں کور ہوتا ہے, حضرت کی سیرت میں کور ہے. دیٹس دین, دا پاتھ ٹو واک. ہم نے اس کو ریچولائز کر کے ایک مذہب بنا لیا, اور مذہب کو بھی پھر زندگی میں ایک کمپارٹمنٹ میں رکھتی ہے کہ یہ تھوڑے سے گھنٹے, یہ تھوڑے سے منٹ اس کے لیے. تو اسی طرح ہم نے شکر کو بھی ریچولائز کر لیا ہے, جس کی وجہ سے شکر کی بھی جو ایسنس ہے وہ کھو گیا. تو میں اللہ سبحانہ گرانٹ اس توفیق کہ ہم دین کو کما حق کا سمجھیں اور جئیں, اور ہم اس نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نسبت قرآن حکیم کی قدر جانیں. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ دین میں حرکت ہی حرکت ہے, دین میں کوئی بھی چیز ساکت ہو جانے کا نام نہیں ہے, ایک جگہ پہ جم جانا, اسٹیگننٹ ہو جانے کا نام نہیں ہے. احادیث ہیں نمبر آف دیم جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بہتا پانی ہے, کھلا بہتا پانی, چھوٹی ندی نہیں, جو کھلا بہتا پانی دریاؤں میں, سمندروں میں, کھلا بہتا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. تو دین مومن کو بھی کھلے بہتے پانی کی طرح ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے. تقویٰ آپ دیکھیں, تقویٰ ہم نے ریچول بنا کے یہ سمجھ لیا تقویٰ ڈرنے کا نام ہے, اور ڈرنے میں پیرالسس ہے, خوف سے جامد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایک بڑا سا, اللہ تعالیٰ نے لاٹ آف پیپل گیو دس امیج ٹو دیئر کڈس, اللہ تعالیٰ بس بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ غلطی اٹھایا اور اس بوائلنگ آئل میں پھینک دیا اور اگلا جل بھن گیا. وہ ایک پیرالائزنگ فیئر ہے آف اللہ سبحانہ, وچ از ویری ویری انفیئر. تقویٰ کے اندر دیر از لو, دیر از حضوری, دیر از فیئر. فیئر آف واٹ؟ میرے سے میرے رب کی محبت نہ چھن جائے, میں اپنے رب کے معیار سے نہ گر جاؤں, میں اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤں. اٹس ویری ویری موٹیویٹنگ, انسان کو حرکت میں لے کے آتا ہے. سو تقویٰ از آل اباؤٹ ایکشن. اسی طرح شکر ہے, شکر ہمارے نزدیک صرف تھینک یو ہے. ہم نے ایک فارمل سا جملہ بنا لیا ہے, کیونکہ ہم نے شکر کو بھی ریچولائز کر دیا, ایک پرتکلف سا ورڈ تھینک یو, کوئی عمل نہیں. اسی لیے لوگ اتنے انگریٹفل ہیں, کیونکہ عملاً شکر ادا کرنا لوگ بھول گئے ہیں.
قرآن حکیم بار بار آپ کو بتاتا ہے کہ شکر کیا ہے، عملاً عمل کر کے دکھاؤ، عملاً تھینک یو بولو. اللہ سبحانہ کو صرف انسان کی تسبیح چل رہی ہو اور اس کے پیچھے ایکشن نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑا ہاف کوکڈ دین ہے، دیٹس ناٹ شکر. اسی طرح آپ صبر کو دیکھ لیں. صبر ہم یہ سمجھتے ہیں مجبوری ہوتی ہے، دل پہ پتھر رکھنا ہوتا ہے، جبر کرنا ہوتا ہے خود پہ، اس کی وجہ سے انسان کے اندر کتنی توڑ پھوڑ آ جاتی ہے. اس طرح کے صبر میں ان مجبوریوں میں اندر دم گھٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یو کانٹ میک پیس ود تھنگس. آپ کی زندگی میں کوئی سچویشن آئی، لوگ کہتے ہیں جی صبر کریں، صبر نہیں کیا اللہ خفا ہو جائے گا. اب آپ کے اندر ایک پیرالائزنگ فیئر ہے کہ اب تکلیف بھی ہے، بیان بھی نہیں کر سکتے، کہیں ناشکری نہ ہو جائے، کہیں بے صبری نہ ہو جائے، اور اندر ہی اندر ایک غم اور حزن، اور انسان اندر سے مسکین بن جاتے ہیں، ساکن ہو جاتے ہیں زندگی میں. پیپل they're just standing there unable to move ahead with their life. اللہ سبحانہ جب قرآن آپ کھولتے ہیں اور آپ صبر کو دیکھتے ہیں، صبر از اباؤٹ ایکشن، صبر از اباؤٹ میکنگ پیس. اللہ سے صلح کرنے کا نام ہے، میکنگ پیس with what has happened in your life, what has come down as the decree of اللہ سبحانہ. اللہ کی رضا میں راضی ہونا. So you smile with a grateful heart. صبر، شکر، تقوی، یہ ساری وہ صفات ہیں جو انسان مومن کو ایکٹیو کرتی ہیں. مومن بعمل ہوتا ہے. آج دین میں میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں، میرا سارا دین از ان ایکٹیو. اٹس اباؤٹ تسبیحاں، اٹس اباؤٹ نمازیں اونلی. اور دیر ان دیم سیلوز اللہ سبحانہ بہت شکور ہے، میرا رب اتنا سونا ہے کہ وہ ان ریچولائزڈ عبادات کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن مسئلہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے رب کو نہیں، مجھے پرابلم ہے. میرے اندر میں نے جیسا کہا کہ جو میرے دین میں میرے نظر میں میرا دین اتنا انیکٹیو ہے. اٹس اے ریلیجن فار می، دیز آر جسٹ ریچولز. ان کی قدریں مجھے بھول گئیں. تو نماز بھی برڈن ہے، نماز مجھے سکون بھی نہیں دے رہی. میرے اندر ایک اسپرچل وائڈ ہے، اس کو کوئی کم نہیں کر رہا. اور اس وائڈ کی وجہ سے وہ جو میرے اندر حزن ہے، میرے اندر ریگریٹس ہیں، میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے، وہ پھر میرے باہر کے میٹرز میں، معاملات میں بھی وہ تلخی باہر آ رہی ہے، وہ ڈس اپوائنٹمنٹس باہر آ رہی ہیں، وہ ویو میرا زندگی کے بارے میں نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے. آئی ایم بیکمنگ دس ویری ویری cynical, dark person, and I'm making others' life the same way. اور وہ wholesomeness ختم ہو گیا. ایون جب اللہ سبحانہ میٹھی بارشیں کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، مجھ پہ فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ کی اتنی نعمتیں، جس طرح ایک بچہ ہے تتلی کو دیکھتا ہے، پورا دن ایک تتلی کے پیچھے گزارتا ہے، وہ اس کی امیزمنٹ سے نہیں نکلتا. ہمارے سامنے اللہ سبحانہ بالکل صحیح کہتے ہیں، جب انسان انگریٹفل ہو تو اس کے سامنے اگر ملائکہ بھی اتر آئیں تو وہ اس کو بھی illusion سمجھ کے گزر جائے گا. اللہ معاف کرے. سو may اللہ تعالیٰ protect us from making our deen into a ritual. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ we will continue this talk in our next sitting. جزاکم اللہ خیر.